السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورۃ البقرہ کر رہے تھے، آئیے آگے آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک یہی لوگ، علی اوپر یا پر، ہم ان صلوات برکتیں ہیں، من ربی رب کی طرف سے، ہم ان کے، و اور، رحمتن اور رحمت ہے، و اور، اولئک یہی لوگ، ہم المہتدون وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور رحمت بھی، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، جنہوں نے ہدایت کو پہچان لیا، جو اللہ کی طرف سے ہدایت ان کو ملی، رہنمائی ملی، یعنی کہ انہوں نے رہنمائی والے راستے کو پہچان لیا، ہدایت والے راستے کو پہچان لیا، اور وہ اللہ کی جانب بڑھنے لگے۔ تو پھر جب اللہ کی جانب جائیں گے اور اللہ سے صبر کرتے ہوئے نمازوں میں دعائیں مانگیں گے، تو ظاہر ہے پھر ان پہ برکتیں اور رحمتیں ہی ہوں گی۔ انا یقیناً، الصفا صفا، و اور، المروہ مروہ، من سے، شعائری نشانیاں، اللہ اللہ، پس من جو، حجا وہ حج کرے، البیتا بیت یا گھر، آوی یا، تمرا وہ عمرہ کرے، پس لا نہیں، جناح گناہ، علی اوپر ہی، اس ان یہ کہ، یطوفا وہ طواف کرے، بھی ساتھ ہما ان دونوں کا، و اور، من جو، تطوع نفلی طور پر کرے یا دلی خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، پس ان اللہ یقیناً اللہ تعالی، شاکرن شکر کا حق ادا کرنے والا ہے، علیم دائمی علم رکھنے والا ہے، شکر کا حق ادا کرنے والا، یا پھر شاکرن کا مطلب ہوتا ہے بہت قدردان ہے۔ یقیناً صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں، پس جو کوئی بھی اس بیت کا حج کرے یا عمرہ ادا کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا بھی طواف کرے، اور جو نفلی طور پر نیکی کرنا چاہے تو یقیناً اللہ شکر کا حق ادا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ صفا اور مروہ جو ہیں وہ مکہ میں دو پہاڑیاں ہیں، یعنی کہ وہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا بھی طواف کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ یعنی ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان ادھر سے ادھر ان قواعد کے مطابق جو سنت سے ثابت ہیں دوڑے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو نفلی طور پر نیکی کرنا چاہے تو یقیناً اللہ جو ہے وہ بڑا قدردان اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 160 کرتے ہیں اب۔ انا یقیناً، الذین وہ لوگ، یکتمون وہ چھپاتے ہیں، ما جو، انزلنا ہم نے نازل کیا، من البیناتی اور واضح نشانات، و اور، الہدا کامل ہدایت، من اس کے، بعدی بعد، ما جو، بینا ہم نے کھول کر بیان کیا، ہو اس سے، لی واسطے، الناسی لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہی لوگ ہیں، یلعنو لعنت کرتا ہے، ہم اللہ ان پر اللہ، و اور، یلعنو وہ لعنت کرتا ہے، ہم اللاعنون ان پر لعنت کرنے والے۔ یقیناً وہ لوگ جو اسے چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح نشانات اور کامل ہدایت میں سے نازل کیا، اس کے بعد بھی کہ ہم نے کتاب میں اس کو لوگوں کے لیے خوب کھول کر بیان کر دیا، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور ان سب پر لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ جو لوگ اس کلام کو جو ہم نے کھلے نشانوں اور ہدایت پر مشتمل نازل کیا ہے، بعد اس کے کہ ہم نے اسے اس کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، چھپاتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ الا سوائے، الذین وہ لوگ جو، تابوا انہوں نے توبہ کی، و اور، اصلحوا انہوں نے اصلاح کی، و اور، بینوا انہوں نے کھول کر بیان کیا، پس اولئک یہی ہیں، اتوب میں توبہ قبول کرتے ہوئے،
اللہ پر، ہم ان کے، و اور، انا میں، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم اور بار بار رحم کرنے والا ہوں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور اللہ کے نشانات کو کھول کھول کر بیان کیا، بس یہی وہ لوگ ہیں جن پر میں توبہ قبول کرتے ہوئے جھکوں گا، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی کہ اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے توبہ کی، اپنے گناہوں کا ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کی، توبہ وہی کرتا ہے نا جس کو اپنے گناہوں کا اعتراف ہو، جو اپنے دل میں سے اپنے آپ کو غلط مان لے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ گناہوں کا اعتراف ہی توبہ کہلاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اپنی، کہ صرف توبہ نہیں کی، صرف معافی نہیں مانگی، بلکہ اس سے الٹ کرنے لگے جو پہلے کرتے تھے، یعنی کہ اگر پہلے گناہ کرتے تھے تو پھر نیکیوں کے کام میں بڑھنے لگے اور اپنی اصلاح کرنے لگے، خدا کے احکامات پر خود بھی عمل کرنے لگے اور دوسروں کو بھی کھول کھول کر بیان کرنے لگے، تو ایسے لوگوں پر میں اپنے فضل کے ساتھ توجہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں ان پہ توبہ قبول کرتے ہوئے جھکوں گا، اپنا فضل ان لوگوں پہ کروں گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اگر سچی توبہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے طریقے سے اس توبہ کو قبول کرے گا۔ جتنے اچھے طریقے سے توبہ کی جائے گی اور پھر اس کے بعد عمل کو نیک عمل میں بدلنے کی کوشش کی جائے گی، اس کوشش پہ بھی اللہ تعالیٰ نظر رکھنے والا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار لوگوں پر رحم کرنے والا ہے۔ گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر معاف کر دیتا ہے، پھر موقع دیتا ہے، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام التواب ہے، یعنی بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم ہے، اور بار بار رحم کرتا ہے انسانوں پہ۔ اگلی قرآن کلاس میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔